الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، واقعہ معراج میں سے کچھ حصہ باقی رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو یہاں جبرائیل امین نے بھی جواب دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش کیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا میری قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات اور میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفہ پیش کیا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ، نبی جی آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر ہماری رحمتیں ہوں اور آپ پر برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب بڑوں کے بڑے ہیں، آپ سے بڑا رب کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں فرمایا، کوئی آپ کے لیول کا ہے ہی نہیں۔ دنیا میں ہمارے لوگوں میں جب کوئی انسان بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے تو لوگوں کی چھوٹوں کی شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ یار یہ آدمی بڑا ہو گیا، اب بات ہی نہیں کرتا ہے، اب کوئی فون کرتا ہے تو فون بھی نہیں اٹھاتا ہے، کوئی پیغام پہنچاتے ہیں پیغام اس تک نہیں پہنچتا۔ یہاں بڑا بننے کی یہ علامت ہے کہ لوگوں کی بات اس سے نہ ہو، لوگوں کے لیے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ادھر جو سب بڑوں کے بڑے ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ اس لیول کا ہے کہ انسانوں میں اس لیول پر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ہم کو اور آپ کو نہیں بھولے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت اور برکت کے لیے اعلان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا تیری یہ سلامتی، تیری یہ رحمت، تیری یہ برکت جو مجھ پر ہو رہی ہے، میرے مولا اپنا کرم کر کے میری امت کو بھی یہ رحمتیں اور برکتیں پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد اب یہ ملاقات قرآن کریم کے الفاظ تو ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ عرب کا ایک محاورہ تھا کہ جب 2 قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی، 2 خاندانوں میں جب جنگ ہوتی تھی
تو ان کے صلح کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جن کمانوں سے تیر چلاتے تھے کہ جب ان کا صلح کا ارادہ ہوتا کہ بھئی ہم صلح کر لیں، جنگ ختم کر دیں، تو دونوں قبیلوں کے سردار آتے اور آ کر اپنے کمانوں کے سروں کو یوں آپس میں ملا دیتے۔ یہ مطلب تھا کہ اب صلح ہو گئی، ان میں جنگ نہیں ہوگی، اب تیر نہیں چلائے جائیں گے، اتنے قریب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربت کے لیے یہ تعبیر ارشاد فرمائی، قرآن کریم میں یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ اتنے قریب ہوئے ہیں میرے نبی کہ جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 3 تحفے پیش فرمائے کہ نبی جی آپ کی امت کے لیے ہماری طرف سے 50 نمازیں فرض کی گئی۔ دوسرا تحفہ لمن لا یشرک باللہ، کہ شرک کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جس نے شرک کیا اس کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن جس نے شرک نہیں کیا یا شرک کر کے توبہ کر لی، شرک سے معافی مانگ لی، ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یہ آیتیں عرضی نہیں ہیں، زمین پر نہیں اتری ہیں، یہ آیتیں عرشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلا کر اپنے حبیب کو یہ تحفہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں سے پہلے ملاقات کرائی تھی، 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو 6 آسمان پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا انعام ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انعامات بتائے، مجھے یہ تحفے ملے ہیں، یہ تحفے ملے ہیں، اور بتایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں، کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں دوبارہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کرا کر آئیں، نمازوں کو معاف کرا کر آئیں، کم کرا کر آئیں۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں کہ میری امت پر نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن میری امت کے لوگوں نے نمازوں میں کوتاہی اور سستی کی ہے، انہوں نے نمازوں کو قضا کیا ہے، ادا نہیں کیا ہے، نمازیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے میں آپ سے پہلے اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ مہربانی کر کے واپس تشریف لے جائیں اور کم کرا کر آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہوئی ہیں ایک دفعہ میں۔ اگر 10 نمازیں مانے تو 4 سفر آپ کے ہوئے ہیں، اور باقی روایات میں 5 نمازیں کم ہوئی ہیں، تو 5 والی روایات کو مانے تو 9 سفر آپ کے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر ہوا، 5 نمازیں رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی میں آتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محمد ہمارے یہاں قانون بدلتا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو سنت ہے وہ وہی قائم ہے۔ ہمارا جو اعلان تھا، ہم نے جو طریقہ قائم کیا تھا، ہم نے جو حکم نافذ کیا تھا 50 نمازوں کا، آج بھی ہمارا حکم یہی ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کی سفارش کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم نے یہ کم کر دی ہے، لیکن ہمارا ضابطہ وہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی 5 پڑھے گا تو ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بلایا؟ عرش پر۔ لوگوں میں، دنیا میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر ان کی اس بات کو وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلایا، اگر ہر جگہ اللہ ہوتے تو مکے میں ہی ملاقات کر لیتے۔ ہمارا سوال یہ ہے
کہ اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ اللہ عرش پر ہے اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے عرش پر بلایا، تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ کہا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ عرش پر نہیں کوہ طور پر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر کلزم پر پہنچے تو فرمایا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہدایت صحیح راستہ دکھا دے گا، ان معی ربی سیہدین، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے گا، یہاں سے پار نکال دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بحر کلزم پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جس غار میں جا کر آپ چھپے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہمارے سر پر آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن اننی مع اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اس غار کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے نماز کا حکم، سجدے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وسجد وقترب، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ مسجد میں ہے، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ قرآن و سنت کے سارے جوابات کو، سارے سوالات کو اگر اکٹھا کیا جائے گا تو پھر جواب یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا جسم نہیں ہے، جو بغیر جسم کے ہے اور ہر جگہ موجود۔ اگر اللہ کو عرش پر ہی مان لیا جائے تو اتنے سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے جن کا جواب نہیں بن پائے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے۔ تو رسول اللہ، یہ تو میں نے ایک نقطے کی بات عرض کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس بیت المقدس میں آپ کو پہنچایا جہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کرایا تھا۔ ملا علی قاری نے شرح مرقات کے اندر لکھا ہے کہ جلد 9 میں لکھا ہے کہ نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ انبیاء کو نازل فرمایا، دوبارہ انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نازل فرمایا۔ کچھ آپ سے پہلے آئے، کچھ آپ کے آنے کے بعد آئے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ یہ صلاۃ الوداعیہ تھی۔ پہلی صلاۃ، پہلی نماز، نماز استقبالیہ، اور یہ نماز الوداعیہ، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مرقات کے اندر لکھا ہے، مشکات کی شرح میں، جو حدیث کی کتاب کی شرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 2 رکعت نماز پڑھا کر اور انبیاء سے ملاقات کے بعد جب فارغ ہوئے تو واپس تشریف لائے آپ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ جب آپ تشریف لائے حضرت ام ہانی کے گھر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر کا واقعہ بتایا ام ہانی کو۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ یہ کسی سے ذکر نہ کریں، آپ اس چیز کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ عزیزو، دین وہ نہیں جسے چھپایا جائے، وہ تو تقیہ ہے۔ دین وہ ہے جس کو اعلان کیا جائے، جس کو بیان کیا جائے۔ وہ عربی کا مقولہ الحق یعلو ولا یعلا، حق وہ ہے جو بلند ہوتا ہے، حق دبتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان فرما دیا کہ میں نے آج رات بیت المقدس کا اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا ہے۔ جب یہ چرچا لوگوں میں ہوئی اور مشرکین مکہ کو، مکے کے سرداروں کو پتہ چلا کہ اس طرح محمد نے دعویٰ کیا ہے، تو ابو جہل اینڈ کمپنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف چلے گئے اور ابو بکر سے جا کر کہا کہ دیکھو، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آج ایک رات میں بیت المقدس چلا گیا
جبکہ یہ مہینوں کا سفر ہے اونٹوں سے بیت المقدس کا مکہ مکرمہ سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے. ابو جہل نے کہا اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہو کہ میں بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر بھی کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا میں سمجھ گیا, اگر میرا محمد کہ ہے کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں تو میں تصدیق کرتا ہوں, اور اگر کوئی اور کہے تو میں تکذیب کرتا ہوں, میں اس کی تصدیق نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے کی آیت نازل فرمائی, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اور ابو بکر نے آپ کی اس سچائی کی تصدیق کی ہے. تقوی انہی کے اندر بند ہے. یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب بھی پڑا صدیق. اب مشرکین مکہ کو صبح انہوں نے میٹنگ لگا لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ایسا کرو, بیت المقدس میں بتاؤ کتنے دروازے ہیں, وہاں جنگلے کتنے ہیں, روشندان کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنے. انہوں نے عجیب عجیب سوال شروع کر دیے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما قربت قربتن مثلہ قط. میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے میں اتنا پریشان نہیں ہوا. میں کوئی بیت المقدس کھڑکیاں گننے تھوڑی گیا تھا, تھوڑی دیر کا سفر تھا, تھوڑی دیر کے سفر میں واپس آ گیا. یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان ایک جگہ بار بار جاتا ہے وہ بھی نہیں پہچان پاتا. آپ حضرات یہاں روز آتے ہو, بعض ہفتے میں آتے ہیں, یہاں کون بتائے گا کہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں, کس نے گنتی کیے, کتنے دروازے ہیں, کس نے گنتی کیے؟ گنتی کرنے کے لیے تھوڑی کہیں کوئی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیے گئے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, آپ بے چین ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے سامنے جو پردے تھے, اللہ نے سارے پردے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کا ان کا جواب دیا اور سارے سوالات حل کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, میں بیت المقدس گیا تھا, میں نے وہاں ایک قافلے والوں کو دیکھا جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے اونٹ کی نکیل فلاں درخت کی شاخ میں اٹکی ہوئی ہے, وہ جب آئیں گے فلاں دن شام کے وقت میں ان سے معلوم کر لینا. وہاں میں نے ایک عورت سے پانی پیا تھا, اس عورت سے معلوم کر لینا. چنانچہ یہ لوگ ذات حفل ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے باہر, یہ ان قافلوں کے انتظار میں وہاں چلے گئے اور وہ قافلے آتے گئے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ لوگ ان سے تحقیقات کرتے رہے, وہ تصدیق ہوتی رہی. جو قافلہ جس کا اونٹ گم ہوا تھا وہ قافلہ اپنی وجہ سے, کسی اپنے کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے, وہ مغرب کے وقت نہیں پہنچ پا رہا تھا, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. مولانا ادریس کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ حبس شمس کا واقعہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا جہاں ہے وہیں رک جا, جب تک وہ قافلہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک غروب نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو وہیں روک دیا اور وہ قافلہ جب شام کو ٹائم سورج غروب ہونے کے ٹائم پہنچا تو ان لوگوں نے اس قافلے سے تصدیق کی, تحقیق کی, اس کے بعد سورج ڈوبا. تو اس واقعہ معراج سے ہمیں سبق یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں, اس معراج کے سفر میں جو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ نماز کا تحفہ دیا. اور ہم نماز چھوڑ کر کے پھر بھی یوں کہیں کہ ہم نبی ہماری سفارش کر دے گا, نبی ہماری سفارش کر دے گا, ہم یوں ہی بخشے جائیں گے. نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھے, نبی ہماری سفارش کر دے اور ہم بخشے جائیں.
نماز چھوڑتے رہیں ایسی عظیم الشان عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا ہے، یہ نماز کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ باقی شریعت کے سارے احکام زمین پر نازل کیے گئے ہیں۔ نماز کی عظمت کا اندازہ لگائیے، نماز کی اہمیت کو دھیان میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور کتنے اونچے مقام پر بلا کر یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر ہم یوں ہی نماز چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے کتاب میں، وہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، جتنی مخلوقات ہیں اس زمین میں اور آسمان میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور حتیٰ کہ گدھا، کتا، خنزیر یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ گدھے کی تسبیح ہے وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، کہ اے اللہ کتے کی تسبیح ہے وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي حِمَارًا، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا، جس کو تو نے بری آواز والا کہا ہے، منکر آواز جس کی قرار دی ہے۔ اور گدھا کہتا ہے وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا، اے مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور میرے عزیزوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو میری بات۔ خنزیر کی جب باری آئی، خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنا، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک عورت آئی ہے اور سوال کرتی ہے امیر المومنین یہی تیل تھا پیمانے کا، پہلے میں جلاتی تھی تو 1 مہینہ چلتا تھا، اب یہی تیل ہے میں اسے دیوے میں ڈالتی ہوں تو یہ 15 دن چلتا ہے، کون سی بے برکتی ایسی آ گئی ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق نے مختلف سوالات کیے اور مختلف سوالات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تیرے دروازے پر مین گیٹ پر جو پردہ لگا ہوا تھا تو نے اس پردے کو ہٹا دیا ہے، کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑ گئی ہے، یہ اس کی نحوست۔ اور ہم نمازیں چھوڑ دے دھڑلے سے کوئی اثر ہی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی جنگ میں 60,000 کافروں سے مقابلہ، اور خالد بن ولید کہہ رہے کہ میں اکیلا جا کے ان سے لڑوں گا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں خالد، تھوڑا اپنے اوپر قابو کرو، کنٹرول کرو، ایسا کرو تم 60 آدمی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خالد بن ولید نے 60 آدمی لیے اور لڑنے کے لیے چل دیے۔ کسی نے پیچھے سے پوچھا، یہ واقعہ واقدین، امام واقدی نے لکھا ہے فتح البلدان کے اندر کہ خالد بن ولید سے کہا کہ خالد 60,000 کا مقابلہ 60 آدمی کرنے چلے ہو، ایک آدمی 1,000 سے مقابلہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربا ومثل الذی لا یذکر ربا مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر یعنی نماز ادا کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم نمازی ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ 60,000 بے ایمان ہیں، یہ نمازی نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں، ہم 60 آدمی ان سے مقابلے کے لیے کافی۔ اور ہم خوش ہیں نمازیں چھوڑ کر، 8 دن میں 1 دن پڑھ لی بس چھٹی ہو گئی۔ عزیز و دوستو، قرآن کریم میں حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو کرو، اپنے بھائی بہنوں کو کرو، اپنے بیوی بچوں کو کرو، اور خود بھی اس پر مداومت کرو۔
اس سفر سے، اس واقعہ معراج سے ہم سب کو یہی پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکامات الہیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا